السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جو بیان ہے عیادت کے بعد میں موت کے تعلق سے ہے۔ چند احادیث موت کے تعلق سے کہ انسان کو دنیا میں کیسے رہنا چاہیے، جس کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھیے، دنیا فانی ہے، دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، رہنا کسی کو نہیں ہے، اور دنیا بھی فنا ہو جائے گی۔ جتنی چیزیں ہیں دنیا میں سب کی سب فنا ہو جائیں گی۔ کل من علیہا فان، جب یہ ہے رب کا حکم، اس کا ارشاد کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جب انسان کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے تو پھر ایسی چیزیں کرنی ہوں گی، ایسے اعمال کرنے ہوں گے جو انسان کے کام آ سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر یا راستہ چلتا راہگیر جسے بولتے ہیں۔ کیوں؟ مسافر جو ہوتا ہے وہ اجنبی شخص ہوتا ہے۔ آپ یہاں سے سفر کیجئے، اور جب آپ مسافر ہو جائیں گے ایسی جگہ پر آپ جائیں گے جہاں آپ کو کوئی پہچانتا نہیں، تو آپ اجنبی ہو گئے۔ تو اجنبی شخص یہی کام میں رہتا ہے، اسی کام میں رہتا ہے کہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ ایسی راہگیر ہے جو راستہ چلنے والا ہے، راہگیر راستہ چلنے والا جو شخص ہے وہ ایسے تعلقات قائم نہیں کرتا ہے جو اسے منزل مقصود سے روک دے۔ کھیل تماشوں میں نہیں لگتا ہے۔ جو راستہ چلنے والا شخص ہے وہ اپنے راستے پر ہی چلتا رہتا ہے تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر یا راہگیر۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان موت کی آرزو نہ کرے۔ ہوتا کیا ہے، انسان کو کوئی مصیبت لاحق ہو گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو پھر اس انسان کا رویہ بدل جاتا ہے۔ ابھی تھوڑی مصیبت آ جائے کسی کو پر، فوراً انسان پریشان ہو کر یہ دعا کرنے لگتا ہے، رب قدیر تو مجھے موت عطا فرما دے۔ یہ تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ جس کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہ ہے، رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کرے، مولا جب تک میرا دنیا میں رہنا بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہے تو تو مجھے موت عطا فرما۔ یہ دو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ کبھی بھی یہ حکم نہیں فرمایا کہ آپ تھوڑی سی پریشانی آپ کو آ جائے اور آپ موت کی آرزو تمنا کرنے لگیں، یہ منع ہے۔ موت کو یاد کرنے کا حکم دیا، تمنا کرنے کا یا دعا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اس اعتبار سے آپ دعا کریں گے تو آپ کے لیے وہ مفید ہوگی کہ جب تک میرے لیے دنیا میں رہنا بہتر ہے تو تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہے تو تو مجھے موت عطا فرما۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، انسان کو رب قدیر سے امید اچھی رکھنی چاہیے۔ حدیث پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جیسا بندے کا گمان ہوتا ہے میں اس کے سامنے ویسے ہی پیش آتا ہوں۔ یہ حدیث ہے، حدیث قدسی۔ اگر انسان کا گمان یہ ہے میں گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے، رب کی ذات سے امیدوں کو معاف فرما دے۔ اور یہ دماغ میں بسا لیا ہم نے کہ میرے کیسے گناہ معاف ہوں گے، میں تو ایسا ہوں، رب قدیر معاف کرے نہ کرے، اللہ
اس سے آگے میں نہیں کہوں گا، کیوں؟ اس کا رخ دوسرا یہی ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں رب سے امید لگا کر رہنا چاہیے، اور قرآن میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ گناہ ہے۔ کبھی آدمی یہ سمجھنے لگے کہ میں جائز چیز کی آپ توقعات رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے، نوجوان کے پاس، قریب الموت تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیسی حالت ہے اس نے بیان فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا تم رب قدیر سے کیا امید رکھتے ہو؟ اس نے عرض کی رب قدیر سے مجھے امید ہے کہ وہ معاف فرما دے گا، اور اپنے گناہوں سے ڈر ہے کہ میرے گناہ اتنے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ میری بخشش ہو، لیکن رب کی ذات سے امید ہے کہ وہ معاف فرما دے گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جہاں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں کہ رب سے امید بھی ہے اور اپنے گناہوں سے ڈر بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے۔ یہ فرمایا گا حدیث پاک میں، انسان کو ہمیشہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتا رہنا چاہیے، نادم شرمندہ۔ اور توبہ کا ایک معنی یہ بھی ہے التوبۃ ندومہ، ایسی کچھ لفظ ہے، اور نہیں وہ الگ ہے۔ توبہ نصوحہ وہ دائمی توبہ کے بارے میں ہے، یہ لفظ ہی یہ ہے کہ توبہ ایک شرمندہ ہو جانا بھی توبہ کہلاتا ہے۔ حدیث کا لفظ میرے ذہن سے نکل التوبۃ ندامۃ، ایسے کچھ لفظ ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ توبہ نصوحہ، ایسی توبہ جس کے بعد انسان گناہ نہ کرے، جس کا قرآن پاک میں حکم دیا گیا، وہ الگ ہے۔ تو انسان اگر اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے تو سمجھ لو وہ بھی توبہ ہے۔ کیوں؟ انسان نے گناہ کر لیا، افسوس ہونے لگا، سمجھ لیجئے اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی۔ تو انسان کو ہمہ وقت رب قدیر سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس سے امید رکھتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور معاف فرمائے۔ یہ تو بات ہو گئی موت کے تعلق سے کہ ہمیں دنیا میں سے کیسی امید رکھنی چاہیے، یہ میں نے بتایا۔ اس کے بعد میں جو بات آتی ہے وہ آتی ہے موت۔ جب موت کے آثار ظاہر ہو جائے تو اب انسان کو کس حالت پر رکھنا ہے، اس کے پاس کون کون آ سکتا ہے، کیا کیا کلمات انسان کو بولنے چاہیے، کیا نہیں بولنے چاہیے، اور جو خوبیاں انسان دیکھے اس وقت میں ان کو بتانا چاہیے یا نہیں چاہیے، یا ایسے افعال جو انسان کی کمتری کو ظاہر کرے، کسی کو گناہ کی وجہ سے چہرہ سیاہ ہو جائے، ان افعال کو لوگوں کے سامنے بتانا چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ تمام چیزیں کل یہ والی بات ہے کہ موت کا وقت قریب ہے، اب اس کے پاس کون آنا چاہیے، کون نہیں آنا چاہیے، کن کلمات کا تذکرہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب آخری وقت ہے اس کا، اور لوگ اس سے کلمے کو بولے کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں ایسا بھی ہے، اگر ان ایام میں اس نے انکار کر دیا، آدمی کی کیفیت بڑی الگ ہوتی ہے، اور پہلی منزل یہی ہے، اور ہمیشہ انسان کو حدیث میں فرمایا گیا کہ انسان ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی دعا کرتا رہے، اصل چیز یہی ہے۔ کیوں؟ یہ ایسا وقت ہے جس وقت میں شیطان بھی حاضر ہوتا ہے اور انسان کو بہکانے لگتا ہے، اس کا ایمان سلب کرنا چاہتا ہے، ایمان کو چھیننا چاہتا ہے۔ اگر انسان جس طریقے سے دنیا میں رہتا تھا اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرتا رہتا تھا، رب کی ذات سے امید ہے اس کا خاتمہ بالخیر، تو اس پہ تبصرہ کل یہ